السلام علیکم، میرا نام ساجد نواز ہے اور آپ کو ساجد میڈیکل لیب کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ماہ رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جیسا کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ لوگوں کے امتحان کینسل کر دیے گئے ہیں، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد آپ لوگوں کے پیپر متوقع ہیں۔ لہذا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹڈیز پر بھی فوکس کریں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم یورن انالیسس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یورن کی کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا، جیسا کہ یورن کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ یورن کلیکشن ہم نے چیک کیا تھا، یورن کی کمپوزیشن ہم نے چیک کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے یورن کو پریزرویشن کا طریقہ کار کو چیک کیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں یورن ایگزامینیشن کے اندر کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یورن ایگزامینیشن، یورن کا معائنہ کیسے کرتے ہیں۔ پیشاب کا معائنہ 3 طرح سے کیا جاتا ہے، جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اب وہ 3 سٹیپس کون سے ہیں؟ فزیکل ایگزامینیشن، کیمیکل ایگزامینیشن اور مائکروسکوپک ایگزامینیشن یا مائکروسکوپ ایگزامینیشن۔ اب ہم دیکھیں گے یہ جو 3 سٹیپ ہیں ان کے اندر ہم کون کون سے ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں، اور سب کو ایک 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں فزیکل ایگزامینیشن۔ پیشاب کے طبی معائنے کے لیے ہم فزیکل ایگزامینیشن کے اندر کن کن چیزوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ فزیکل ایگزامینیشن کا کیا ہے کہ یہ دیکھ کے، یعنی کہ فزیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معائنہ جو ہمیں چیزیں ظاہر ہے، جو ہمیں نظر آ رہی ہوں، وہ ایگزامینیشن، یعنی کہ ہم پیشاب کے اندر وہ چیزیں ہم نے چیک کرنی جو ہمیں عام آنکھ سے نظر آ سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں اپیرنس دیکھتے ہیں کسی چیز کی شکل و شبہات کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ اب ایک نارمل انسان کا جو پیشاب ہے وہ صاف ستھرا اور شفاف ہوتا ہے، اور جو ہے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اگر کسی پیشنٹ ہے، کوئی مریض ہے، تو اس کے اندر مختلف چیزیں آ سکتی ہیں۔ اب اس کو گدلا کیا کر سکتی ہیں؟ اس میں مختلف اجزاء مثلا بیکٹیریا، پس، کرسٹل وغیرہ جو ہیں وہ اگر اس پیشاب کے اندر موجود ہوں گے تو وہ پیشاب گدلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ بیکٹیریا، پس، کرسٹل وغیرہ کی موجودگی جو ہے پیشاب کے گدلا پن کی وجہ بن سکتی ہے۔ ان کی وجہ سے پیشاب گندلا ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں والیوم، حجم، کہ پیشاب کا والیوم کتنا ہونا چاہیے۔ ہم کمپیریزن کرتے چلیں گے ایک نارمل انسان کے ساتھ۔ پیشنٹ کے اندر تو یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے، کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو یہاں پہ ہم ایک نارمل انسان کا اگزامپل یا مثال کے طور پہ لیتے ہیں۔ ایک نارمل انسان کا جو صحت مند انسان ہوتا ہے، اگر اس کے ہم 24 گھنٹے کے پیشاب کا حجم دیکھیں، اس کے 24 گھنٹے کا پیشاب اکٹھا کریں تو اس کا حجم چیک کریں تو وہ 1000 سے 2000 ملی لیٹر ہوتا ہے۔ اب 1000 سے 2000 ملی لیٹر ایک صحت مند انسان، اب صحت مند انسان کافی ہو سکتے ہیں، لازمی تو نہیں ہے تمام صحت مند انسان کے بھی 24 گھنٹے کے پیشاب کا حجم ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن ان کا جو ہے وہ جو صحت مند ہے جس کا یہ ہے، ان کا جو انحصار ہے اس پیشاب کے اوپر وہ مختلف چیزوں کے اوپر۔ ایک تو مریض کی عمر ہو سکتی ہے، اگر وہ زیادہ عمر کا ہے یا کم عمر کا ہے تو اس کے پیشاب کا حجم صاف ظاہر ہے کم ہوگا، صحت مند آدمی کا جو پیشاب کا حجم ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا مائعات کا استعمال، مائعات میں جو پانی پینے کی چیزیں ہیں، پانی ہے، شربت ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، ان کے استعمال کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے وہ جوسز استعمال کرتا ہے، پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی سی بات ہے کہ اس کا جو یورین خارج ہونے کا جو حجم ہے وہ زیادہ ہوگا، اور ایک آدمی جو کم پانی پیتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر جو پیشاب کا حجم ہوگا وہ کم ہوگا۔ اور جو مین بات ہے وہ ایک اور یہ بھی ہے کہ موسم پر بھی ہوتا ہے اس کا انحصار، مریض کی عمر، مائعات کے استعمال اور موسم پر بھی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں پیشاب زیادہ آتا ہے، گرمیوں میں کم۔ گرمیوں میں کم اس لیے آتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے وہ ہمارے جسم سے پسینے کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں پانی خارج نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہمیں پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اب ہم کمپیریزن کریں گے، اگر 24 گھنٹوں میں جو خارج ہونے والا پیشاب ہے اس کی مقدار 3000 ملی لیٹر سے بڑھ جائے، نارمل کی میں نے کہا تھا 1000 سے 2000، اب یہ کیا ہے 3000، 2000 سے بڑھ کے 3000 پہ چلی گئی ہے، تو اس کو پولی یوریا کہتے ہیں۔ اس ڈیزیز یا اس علامت کو ہم کیا کہیں گے؟ پولی یوریا۔
ایسا کہ کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہم مائعات کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، مشروب کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر پیشاب آور ادویات لے رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم نے میڈیسن لی جن کی وجہ سے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، تب بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر شوگرز کے مریض کے اندر جو ہے وہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ اب اگر 24 گھنٹوں میں خارج ہونے والے پیشاب کی مقدار ہم نے پہلے کہا تھا 3000 تک چلی جائے، اب اگر 500 ml سے کم ہو جائے، اگر پیشاب کی مقدار 500 ml سے کم ہو جائے اور 100 ml سے زیادہ ہو جائے، اس کو لیگو یوریا کہتے ہیں۔ یہ کن کنڈیشنز میں ہوتا ہے؟ شوک کی صورت میں ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں ہو جاتا ہے، رینل فیلئر کی صورت میں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ تھوڑے بہت ایکسپلین کر، میں نے کہا تھا کہ آپ اس یورین کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں، بہت ساری ڈیزیز کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں۔ اب یاد دیکھیں، صرف ایک یوریا کے والیوم کے اوپر آپ 3 بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں، ایک رینل فیلئر، دوسرا ڈی ہائیڈریشن اور تیسرا شوک کو۔ ٹھیک ہو گیا، لیگو یوریا کہیں گے۔ اگر پیشاب کی مقدار جو 24 گھنٹوں میں خارج ہوتا ہے اس کی 100 سے بھی کم ہو تو اسے این یوریا کہتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ این یوریا۔ اب چلتے ہیں ہم پیشاب کے کلر کی طرف کہ اس کا رنگ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے۔ اب نارمل پیشاب کا رنگ جو ہے وہ زردی مائل پیلا ہوتا ہے، نارمل انسان کا جو پیشاب ہے اس کا رنگ زردی مائل پیلا ہوتا ہے، مگر یہ جو رنگ ہے مختلف حالتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب بہت زیادہ گاڑھا ہے تو اس کی صورت میں اس کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے، اگر زیادہ ہم پانی کم پئیں گے، ٹھیک ہے، مشروب کا استعمال کم کریں گے تو پیشاب ہمارا گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی صورت میں جب ہم یورین خارج کرتے ہیں تو اس کا رنگ گہرا نظر آتا ہے۔ اگر مائعات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، مشروب بہت زیادہ پیتے ہیں، تو تب پیشاب کا رنگ ہلکا پیلا یا بے رنگ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے سننے میں آیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑا بہت تکلیف ہوتی تو آپ کہتے ہیں فیملی میں یا کسی دوست سے، یار میرا جو پیشاب ہے وہ بہت زیادہ گہرا آ رہا ہے، پیلے کلر کا آ رہا ہے، ڈارک سا ہے، تو وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ جی پانی زیادہ پیا کریں، مشروب زیادہ پیا کریں۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ پیشاب کا رنگ ہلکا، کیونکہ وہ جو گاڑھا پن ہوتا ہے پیشاب کا وہ مشروب زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ بھی، اس کا جو ڈارک کلر ہے وہ بھی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اور بہت ساری ادویات ایسی ہیں جن کے استعمال سے پیشاب کے رنگت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ مختلف بیماریوں کی صورت میں پیشاب کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بیماریوں کی صورت میں بھی، جیسا کہ اگر آپ کا جو پیشاب ہے اس کا رنگ سرخ مائل ہے تو یہ آپ پیشاب میں ہیموگلوبن یعنی خون کے اخراج کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح ڈی ہائیڈریشن ہے، اس میں آپ کے پیشاب کا جو رنگ ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ اسپیسیفک گریوٹی کی طرف۔ اب نارمل انسان کے پیشاب کی جو اسپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے وہ 1.010 سے لے کے 1.025 تک ہوتی ہے۔ اب رینل فیلئر، ڈی ہائیڈریشن، فیور اور وومٹنگ کے اندر اسپیسیفک گریوٹی تبدیل ہو جاتی ہے۔ 3-4 ڈیزیز میں نے آپ کو بتائی ہیں، ڈی ہائیڈریشن، فیور، وومٹنگ اور رینل فیور کے اندر اسپیسیفک گریوٹی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب میں پروٹین آ رہی ہو، یعنی کہ پروٹین کی موجودگی کی صورت میں بھی اسپیسیفک گریوٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کو معلوم کرنے کے لیے بازار میں مختلف مخصوص آلات دستیاب ہیں، جیسے یورینومیٹر اور ریفیکٹرومیٹر۔ اب آج کل لیٹسٹ دور کے اندر مختلف قسم کی فلٹر سٹرپس ہیں، یہ جو ہم کمبو 10 یوز کرتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو نئے جدت کے ساتھ فلٹر سٹرپ کے اوپر پرووائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو لاسٹ میں ہم دیکھنا چاہیں گے وہ ہوتی ہے پی ایچ۔ اب پیشاب کی جو پی ایچ ہے معلوم کرنے کے لیے ہم عام طور پر پیپر سٹرپ استعمال کرتے ہیں، وہ جو کمبو 10 کہا تھا، کوئی 10 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے، وہ ہر کوئی اپنی ایزی وے کے حساب سے مختلف یوز کرتا ہے۔ اب نارمل پیشاب کی جو پی ایچ ہوتی ہے وہ ایس ڈی کو ہوتی ہے، ایس ڈی کا مطلب تیزابی، 5.0 سے 6.5 تک۔ اب پیشاب کی پی ایچ کو کنٹرول کرنے میں 2 چیزوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا، ایک گردے اور دوسرا پھیپھڑے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، نوٹ کریں، پیشاب کی پی ایچ کو کنٹرول کرنے میں 2 چیزوں کا اہم کردار ہوتا ہے، کن کے؟ گردوں اور پھیپھڑے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خراب ہوگی تو پی ایچ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گی۔ تو اگر پی ایچ چینج ہوتی ہے تو ہمیں کن چیزوں کی بیماری کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے؟ یا گردے یا پھیپھڑے۔ اگر پیشاب میں تھوڑی دیر
اگر ہم پیشاب کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تو اس کی پی ایچ تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک پیشاب کا ٹیسٹ اور دوسرا شوگر ٹیسٹ. ہمیں جتنا جلد ہو سکے فوراً کرنا چاہیے. پی ایچ تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے ہی پی ایچ تبدیل ہوگی تو ہم آٹومیٹیکلی ہم غلط وے میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی نمونہ ہمیں موصول ہوتا ہے لیب کے اندر تو ہمیں اس کا ٹیسٹ کر لینا چاہیے. پی ایچ سے ہمیں جن بیماریوں کو پتہ چلتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. رینل فیلیور کیونکہ یہ گردے سے ہے, اور پھیپھڑوں سے کیا ہے, ریسپیریٹری ڈیزیز, سانس کی بیماریاں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے میٹابولک ڈیزیز, جو ہمارے جسم میں کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں ان کی ڈیزیز کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ ہے مائکروسکوپک ایگزامینیشن. مائکروسکوپک ایگزامینیشن یعنی کہ اس ایگزامینیشن کو اندر ہم مائکروسکوپ کی مدد لیتے ہیں. ہم مائکروسکوپ کے نیچے چیزوں کو ڈائیگنوز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب خوردبینی معائنے کے لیے جو پیشاب ہے وہ ہمیں چاہیے صبح کا اگر پہلا پیشاب مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر تمام چیزوں کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے. میتھڈ دیکھتے ہیں کہ اس مائکروسکوپ کے اندر ہم اس یورین کا ایگزامینیشن کیسے کرتے ہیں. سینٹریفیوج ٹیوب لیتے ہیں, ہم اس کے اندر تقریباً 10 ml زیر مشاہدہ پیشاب کا نمونہ لیتے ہیں اور اسے ہم 5 منٹ کے لیے کیا کریں, سینٹریفیوج کریں گے. جب ہم سینٹریفیوج کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں, ایک سپرنٹ ملتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ڈپازٹ ہوتے ہیں. سپرنٹ وہ جو چیز اوپر ہوتی ہے ہم اس کو سپرنٹ کہتے ہیں سینٹریفیوج کرنے کے بعد, اور جو چیز ٹیوب کے پیندے میں نیچے بیٹھ جاتی ہے ہم اس کو ڈپازٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اوپر والا جو پانی ہے وہ ہم نے گرا دینا ہے, اور ٹیوب میں جو چیزیں ذرات یا جو چیزیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں ان کو اچھی طرح مکس کریں, یعنی کہ ٹیوب کو ہلائیں گے تو وہ مکس ہو جائیں گی. اب اس میں سے ہم نے ایک قطرہ لینا ہے, وہ ایک قطرہ لے کے ہم سلائڈ پہ ڈالیں گے, اور سلائڈ کے اس ایک ڈراپ کے اوپر ہم نے کور سلپ رکھ کے مائکروسکوپ کے ذریعے ہم اس کا کیا کریں گے, ایگزامن کریں گے, معائنہ کریں گے, مشاہدہ کریں گے. اب مائکروسکوپ کے نیچے ہمیں کون کون سی چیزیں نظر آ سکتی ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مائکروسکوپ کے اندر ہمیں پاس سیل, جسے آر بی سیز کہتے ہیں, کیونکہ ڈبلیو بی سیز مردہ وائٹ بلڈ سیلز کو ہم پاس سیلز کہتے ہیں. پاس سیلز نظر آ سکتے ہیں, آر بی سیز نظر آ سکتے ہیں, ایپیتھیلیل سیلز نظر آ سکتے ہیں, کاسٹ نظر آ سکتی ہے, کرسٹل نظر آ سکتے ہیں, مائکرو آرگنزم نظر آ سکتے ہیں, اور میوکس تھریڈ وغیرہ بھی نظر آ سکتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ یورین کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں, اب ہم ان کو تھوڑا تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اگر ہمیں نظر آ رہی ہوں تو ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ پاس سیل ہے, یہ آر بی سیز ہیں, یہ ایپیتھیلیل سیل ہے. تو تھوڑا سا ان کو بھی ہم دیکھتے چلیں. تو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں گے پاس سیل. یہ خلیات جو ہیں یہ گول خلیات ہوتے ہیں, اور ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ 10 سے 12 مائکرو میٹر ہوتا ہے, اور ان میں چھوٹے چھوٹے گرینیول ہوتے ہیں. گرینیول کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانوں کو. اب جو نارمل انسان کے پیشاب میں 0 سے 5 کیا ہیں پس سیلز نظر آ سکتے ہیں, 0 سے 5 پس سیل نظر آ سکتے ہیں. اور پیشاب میں جب پس سیلز کی تعداد جو ہے وہ صرف یو ٹی آئی کہتے ہیں یورینری ٹریک انفیکشن کی صورت میں بڑھ جاتی ہے. اگر پس سیلز کی تعداد زیادہ ہو جائے تو اس کو میڈیکل ٹرم میں پائیوریا کہتے ہیں. اب ہم ان کو جو رزلٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے, اب انہیں ہم /HPF یعنی کہ پر سلیش کا مطلب ہوتا ہے پر ہائی پاور فیلڈ میں شو کرتے ہیں, رپورٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہمیں نظر 1 سے 2 آئے ہیں تو ہم 1-2/ یعنی پر HPF مینشن کریں گے. آگے چلتے ہیں آر بی سیز کی طرف. نارمل پیشاب میں آر بی سیز موجود نہیں ہوتے. اب ان کی موجودگی جو ہے وہ ہیماچوریا یعنی کہ پیشاب کے اندر بلڈ کو ظاہر کرتی ہے. ہیم کہتے ہیں بلڈ کو, اور یوریا یوریا یورین کو, یورین کے اندر بلڈ کی موجودگی. یہ سرخ خلیات عام طور پر ڈبل رنگ کی صورت میں نظر آتے ہیں, جیسے رنگ ہوتی ہے یہ اس طرح نظر آتے ہیں ہمیں. اب آر بی سی کن کن صورتوں میں ہمیں نظر آ سکتی ہیں؟ یو ٹی آئی کی صورت میں, یورینری ٹریک انفیکشن کی صورت میں, اور یورینری سٹون کے اندر. اگر یورین سٹون کے صورت میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں. اور بعض اوقات خواتین کے پیشاب میں ماہواری مینسس کی وجہ سے امیزش کی صورت میں نظر آ سکتے ہیں. اور آر بی سیز کو بھی ہم پر ہائی پاور فیلڈ میں
رپورٹ کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ایپیتھیلیل سیلز کی طرف۔ ایپیتھیلیل سیل یہ مختلف سائز اور شکل والے خلیات ہیں۔ ان کا جو سائز ہوتا ہے یہ مختلف ہے، سائز بھی مختلف ہو سکتا ہے اور شکل بھی ہر بار مختلف ہو سکتی ہے۔ ان کو آئیڈینٹیفائی جو کرنا ہوتا ہے کہ ان کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نیوکلیس موجود۔ نارمل پیشاب میں چند ایک ایپیتھیلیل نظر آ سکتے ہیں، زیادہ تر خواتین کے پیشاب میں ایپیتھیلیل نظر آتے ہیں۔ یو ٹی آئی کی صورت میں بھی ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں کاسٹ کی طرف۔ یہ جو کاسٹ ہے یہ ٹیوب نما ساختیں ہیں۔ کاسٹ کے ہیں یہ ٹیوب نما ساختیں جو گردوں کی نالیوں میں پروٹین کی وجہ سے بنتی ہیں۔ جو گردوں کی نالیاں ہیں ان میں اگر پروٹین کی زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے تو ان کی وجہ سے یہ بنتی ہیں۔ ان کی موجودگی میں گردوں کی خرابی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اب کاسٹ جو ہے یہ ایک سمپل نہیں ہے، یہ کاسٹ جو ہوتی ہے یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ تھوڑی بہت کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ہیلائن کاسٹ ہے، گرینولر کاسٹ ہے، آر بی سیز کاسٹ ہوتی ہیں۔ اور یہ جو کاسٹ ہوتی ہیں یہ گردوں کی خرابی کی وجہ ہوتی ہیں۔ آگے ہے ایپیتھیلیل کاسٹ اور ڈبلیو بی سیز کاسٹ۔ ان کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہیلائن کاسٹ ایسی کاسٹ جو اندر سے خالی، یعنی یہ ٹیوب نما ساختیں ہیں، ایسی ٹیوب جو اندر سے خالی ہو تو ہم اسے کہیں گے یہ ہیلائن کاسٹ ہے۔ گرینولر کاسٹ ایسی کاسٹ جس میں گرینیولز موجود ہوں۔ گرینیولز مطلب دانے۔ وہ جو ٹیوب نما ساخت ہوگی جو ہمیں یہ مائکروسکوپ میں نظر آئے گی، اگر وہ خالی ہے تو ہیلائن کاسٹ، اگر اس میں چھوٹے چھوٹے گرینیولز پڑے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یہ گرینولر کاسٹ ہے۔ اب گرینولر کاسٹ کی بھی آگے دو اقسام ہے، فائن گرینولر کاسٹ اور کوارس گرینولر کاسٹ۔ فائن میں کیا مطلب ہے؟ یہ جو گرینیولز ہوتے ہیں یہ بالکل باریک ہوتے ہیں، اور کوارس کے اندر کیا ہوں گے؟ یہ جو گرینیولز ہوں گے یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوں گے۔ اب آگے ہے آر بی سیز کاسٹ۔ اب آپ کو کاسٹ کا پتہ چل گیا ہے، ایسے کاسٹ یا ایسی کاسٹ جن میں آر بی سیز موجود ہوں، وہ جو ٹیوب نما ساخت ہوگی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آر بی سیز موجود ہوں گے۔ ایپیتھیلیل کاسٹ بھی یہی کہ ایسی کاسٹ جن میں ایپیتھیلیل کے سیلز موجود ہوں گے۔ ڈبلیو بی سیز کاسٹ بھی وہ کاسٹ جن کے اندر ڈبلیو بی سیز موجود ہوں گے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کرسٹل۔ پیشاب میں جو کرسٹل ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کرسٹل کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کرسٹلس کی شکل سے بھی دکھاتا چلوں گا تاکہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہو۔ جو فرسٹ آف آل ہے وہ ہے کیلشیم آکزالیٹ۔ اب کیلشیم آکزالیٹ نظر آ سکتے ہیں، یہ ان شکلز میں ہوتے ہیں۔ یہ سمپل ترین شکلز ہیں، ان میں تھوڑی بہت کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو غور ذہن میں رکھنا ہے، اور ان سے ملتی جلتی جو ہے ان کے جو شکلیں ہوتی ہیں یہ سب علیحدہ ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیلشیم آکزالیٹ اگر یہ ہے یہ بالکل واضح ہیں تو وہ تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے جو ہو سکتے ہیں اس میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو نیکسٹ ہے وہ ہے یورک ایسڈ، کولیسٹرول، فاسفیٹ، ایمارفس۔ ایمارفس جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایمارفس فاسفیٹ اور ایمارفس یوریز۔ اگر پیشاب کی پی ایچ جو ہے الکلائن ہو تو جو ایمارفس ہوتے ہیں وہ فاسفیٹ ہوتے ہیں، اور اگر پیشاب کی پی ایچ ایسڈک یعنی کہ تیزابی ہو تو یہ ایمارفس جو ہوتے ہیں یہ یوریٹس ہوں گے۔ آگے چل مائکرو آرگنزم کی طرف۔ پیشاب میں جو چند ایک مائکرو آرگنزم ہیں وہ یا تو بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، پیراسائٹس ہو سکتے ہیں، یا پھر سپرمیٹوزوا۔ بیکٹیریا، پیشاب کے تازہ نمونے میں اگر بیکٹیریا پایا جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہ زیادہ تر یو ٹی آئی کی صورت میں ہوتا ہے، ورنہ پیشاب کے نمونے کے اندر بیکٹیریا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر پیشاب کو ہے ہم زیادہ دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں تو تب بیکٹیریا کی گروتھ کے چانسز ہیں، اور بیکٹیریا گرو کر جاتا ہے۔ پیراسائٹس کے اندر ٹریکوموناس ویجینیلیسس اور شیزسٹوسوما ہیماٹوبیم ہوتے ہیں، اور ییسٹ ہوتے ہیں۔ ییسٹ جو ہوتے ہیں یہ خواتین کے پیشاب کے نمونہ میں نظر آتے ہیں، اور اگر ان کا جب ہم خود منی معائنہ کرتے ہیں تو یہ آر بی سی سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ پرابلم ہو گئی، اگر ان کی شکل آر بی سی سے ملتی جلتی ہے تو ہم تب اس ییسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ آر بی سیز ہیں یا پھر یہ ییسٹ ہیں؟ تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک قطرہ ایسٹرک ایسڈ کا ڈالتے ہیں۔ اگر آر بی سیز ہوئے تو یہ اس ایسٹرک ایسڈ کے ڈالنے سے ختم ہو جائیں گے، اگر پھر بھی نظر آ رہے ہوں تو یہ پھر ییسٹ ہوں گے۔ سپرمیٹوزوا یہ کیا ہے کہ پیشاب کے اندر سپرمز ہمیں شو ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ہم سپرمیٹوزوا کہتے ہیں۔
امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا پرابلم کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔